السلام علیکم سامعین، 12 رجب کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 13 فروری ہے۔ عنوان ہے دیش دنیا کی اہم خبریں۔ ریاست مہاراشٹر کے مالیگاؤں کی میئر طاہرہ شیخ نے اعلان کیا ہے کہ یہاں مسکان کے نام پر اردو گھر بنایا جائے گا۔ یہ وہی بہادر بیٹی ہے جس کا نام آج نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں بہادر بیٹی کے نام سے جانا اور پہچانا جا رہا ہے۔ اسی بہادر بیٹی کے نام پر مالیگاؤں میں اردو گھر بنایا جائے گا۔ ادھر بہار کے ممبر اسمبلی ونے بہاری مشکل میں پھنس گئی ہیں۔ ان پر ایک لڑکی کو اغوا کرنے کا الزام ہے۔ باقاعدہ پولیس تھانے میں ونے بہاری کے خلاف FIR درج ہوئی ہے۔ یہ بہار کے BJP کے ممبر اسمبلی ہے۔ ادھر غازی آباد کے کھوڑا علاقے میں خواتین نے آج حجاب کو لے کر مظاہرہ کیا ہے اور یہ مظاہرہ بڑے پیمانے پر ہوا ہے۔ ادھر پانی پت میں ایئر فون کان میں لگا کر دو آدمی ریلوے لائن کو پار کر رہے تھے۔ زور کی آواز سے گانا سن رہے تھے۔ ریل گاڑی آئی اور ان کو کچل کر چلی گئی۔ بعد میں احساس ہوا ہوگا بہرحال دونوں مر گئے۔ دونوں ریلوے کی زد میں آ گئے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے راج گڑھ علاقے میں دلت کی شادی میں DJ بجنے پر اونچی ذات کے لوگوں نے ان کے گھر پر پتھر پھینکا اور اس شادی میں پوری طرح خلل ڈال دیا ہے۔ پولیس نے معاملہ درج کیا ہے اور جانچ کی بات کہی ہے۔ ادھر فیروز آباد میں سماجوادی پارٹی کے چیف اکھلیش یادو نے کہا BJP UP کو برباد کر رہی ہے۔ ادھر اتراکھنڈ کے ایک گاؤں میں وزیر کے بھائی پرچار کے لیے پہنچے تو لوگوں نے ان کو بھگا دیا۔ وزیر اعظم کل 14 فروری کو پنجاب کے دورے پر جائیں گے، جہاں کسان تنظیموں نے ان کے دورے کے موقع پر مخالفت کا احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ بتا دیں UP میں کل 55 سیٹوں کے چناؤ ہو رہے ہوں گے۔ ان میں 2 کروڑ ووٹر حصہ لیں گے اور 586 امیدوار میدان میں ہوں گے۔ UP کے اوریا علاقے میں آج وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ یوگی نے پھر کہا کہ بلڈوزر درست کرا لیا گیا ہے۔ 10 مارچ کے بعد گرمی والوں کو صحیح کرنا ہے۔ غیر ملکی خبریں سن لیتے ہیں۔ بشرا بی بی اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی علیحدگی کی خبروں کی تردید کی گئی ہے۔ کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، دونوں اکٹھے ہی ہیں۔ ادھر پاکستان کے اہم لیڈر آصف زرداری کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ پاکستان کے خانیوال علاقے میں خانیوال کے رہنے والے مشتاق کے قتل کے الزام میں 50 لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ 33 معلوم اور 300 نامعلوم لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ مشتاق کو لوگوں نے ایک بھیڑ نے توہین مذہب کے الزام میں ہجوم موت کی نیند سلا دیا ہے۔ یمن میں اقوام متحدہ کے 5 اراکین کو اغوا کرنے کی خبر آ رہی ہے۔ ادھر امریکی آبدوز کی روسی سمندری حدود کی خلاف ورزی کی خبر بھی سامنے آئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا پابندیوں میں ڈھیل دی گئی ہے اور وہاں کی خبر رساں ایجنسی میں یہ شیطانی خبر دی گئی ہے کہ 15 فروری سے سینما ہال کھول دی جائیں گی۔ فرانس میں کورونا پابندیوں کے خلاف بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے، جس پر پولیس نے آنسو گیس چھوڑ کر قابو پا لیا ہے۔